یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین ثم آمین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 179۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ نہیں ہے کہ وہ چھوڑے رکھے مسلمانوں کو اس حالت میں جس پر تم ہو۔ اللہ نہیں ہے ایسا کہ وہ چھوڑے رکھے مسلمانوں کو اس حالت میں جس پر تم ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ وہ خبیث کو طیب سے علیحدہ کر دے، چھانٹ دے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی طریقہ نہیں ہے کہ تمہیں غیب کی خبریں بتائے۔ ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اس کام کے لیے اللہ منتخب کر لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، پس ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے اور تقوی پر کاربند رہو گے، یہ دونوں شرطیں پوری کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو اس حال میں چھوڑے رکھے جس پر وہ ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے، کھوٹوں کو کھروں سے اللہ تعالیٰ علیحدہ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی طریقہ نہیں ہے کہ وہ غیب کی خبریں تمہیں بتائے۔ ہاں، اس کام کے لیے اللہ منتخب کر لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ پس تم ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ اگر تم نے یہ دو شرطیں پوری کر دیں اور ایمان پر ثابت قدم رہے اور تقوی پر کاربند رہے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ آیت فلسفہ آزمائش کے سلسلے میں بہت اہم ہے۔ یہ آیت فلسفہ آزمائش کے سلسلے میں بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور صالح بندوں کو کیوں آزمائش میں ڈالتا ہے، حالانکہ وہ قادر مطلق ہے، آنے واحد میں جو چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق یہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ہے کہ وہ تمہیں اس حال میں نہ چھوڑے رکھے جس پر تم ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی واضح کرتا ہے کہ کون کھوٹا ہے، کون کھرا ہے، کون خبیث ہے، کون طیب ہے، کون مومن ہے، کون منافق ہے۔ بظاہر تو پتہ نہیں چلتا، مگر وہ بعض اہتمامات کرتا ہے، بعض احکامات دیتا ہے، بعض امتحانات دیتا ہے، بعض آزمائشوں سے گزارتا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کون کھوٹا ہے، کون کھرا ہے، کون مومن ہے، کون منافق ہے، کون طیب ہے اور کون خبیث ہے۔ تو یہ جنگ جو غزوہ احد اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان ڈالی، اس سے بھی دونوں کا فرق پتہ چل گیا کہ اللہ والے کون ہیں، شیطان والے کون ہیں، اس کے دوست کون ہیں، اس کے دشمن کون ہیں، مومن کون ہیں اور فاسق کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں کے لمحوں میں امتحانات لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فلسفہ آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں کے لمحوں میں امتحانات لیتا ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں فرق پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ ابھی تو تمہارے اندر منافق بھی ہیں اور مومن بھی ہیں اور گڈ مڈ ہیں، آپس میں کمزور ایمان والے بھی ہیں، پختہ ایمان والے بھی ہیں، سارے ملے جلے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تک ان عناصر کو الگ الگ نہ کر دیا جائے اور تمہاری اجتماعیت سے یہ ناپاک عناصر نہ نکال دیے جائیں، اس وقت تک تم آئندہ پیش آنے والے مشکل حالات اور کٹھن حالات کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ ابھی تو تمہیں آگے سلطنت روما سے ٹکر لینی ہے، ابھی تو تمہیں کسریٰ سے ٹکرانا ہے، ابھی تو تمہیں روم و ایران جیسی بڑی سلطنتوں سے ٹکرانا ہے۔ ابھی تو یہ تمہارے اندر تمہاری ملک کی تمہاری جنگیں ہیں۔ ان تمام تر آزمائشوں کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری اجتماعیت کی تطہیر ہو، یہاں تک کہ منافقین اور صادق الایمان لوگ بالکل نکھر کر الگ الگ ہو جائیں۔ غزوہ احد بھی انہی میں سے ایک موقع تھا
کہ پتہ چل جائے کہ قوم کس پانی میں ہے۔ غزوہ احد سے پہلے تو عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھی پکے مسلمان ہی نظر آتے تھے، کیونکہ جب تک خیر و عافیت والا دین چل رہا ہوتا ہے نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عید، بقرعید منانے والے چل رہے ہوتے ہیں، تو کیا پتہ چلتا ہے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے؟ وہ تو جب قربانی کا مرحلہ آتا ہے نا، جب قربانی دینے کا وقت ہوتا ہے، جب جہاد کرنے اور ہجرت کرنے کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت پتہ چلتا ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آزمائشیں اس لیے ڈالتا ہے کہ کسی بھی قوم کی اجتماعیت کی تطہیر ہو جائے، اس میں سے ناپاک عناصر نکل جائیں، کھوٹے اور کھرے الگ ہو جائیں۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اور نہیں ہے اللہ کہ وہ آگاہ کرے تمہیں غیب پر۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں تو ذرا بتائیں کہ ہم میں سے سچا مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں آگاہ کرے غیب کی خبروں پر، یعنی اگر اللہ چاہتا تو وحی کے ذریعے بتا سکتا تھا کون مومن ہے کون منافق ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائشوں کے ایسے ہی واقعات سے کھوٹے کھرے کو الگ کر دیتا ہے۔ ہاں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ، ہاں اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ غیب کی خبریں عطا کرتا ہے، مگر جس قدر زندگی گزارنے کے لیے اور زندگی کی رہنمائی کے لیے غیب کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ اپنے رسولوں کو غیب کا علم دیتا ہے۔ رب کریم نے خود قرآن پاک میں فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عالم الغیب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ سورۃ الجن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 26 میں خود فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین ایدیہم ومن خلفہم رصدا۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، کسی کو اپنے غیب کی خبر نہیں دیتا، مگر جس رسول کو وہ پسند کرے پھر اس کے آگے اور پیچھے نگہبان فرشتے جلا دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پورا قرآن پاک ہی تو غیب کی خبروں میں سے ہے۔ وہ سارے واقعات جو عربوں کو معلوم نہیں تھے، یا اگر معلوم بھی تھے تو غلط سلط معلوم تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری غیب کی خبریں اپنے پیارے حبیب کے ذریعے امت مسلمہ کو قرآن پاک کے ذریعے عطا کیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، اصحاب کہف کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ، یہ سب انباء الغیب تو ہیں، یہ سب غیب کی خبریں ہیں۔ یہ وہ غیب کی خبریں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کرتا ہے، جو اپنے رسولوں کے ذریعے عطا کرتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے پیغمبروں کو غیب کی خبروں کے بارے میں مطلع کرتا ہے تو جتنی بات چاہے وہ اتنی دیتا ہے، چاہے تو نہیں فرماتا، وہ جتنی چاہتا ہے اتنی عطا فرماتا ہے۔ مثلا یعقوب علیہ السلام کو مصر سے قمیض لانے والے کی خبر بذریعہ وحی خوشخبری پہلے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کو دے دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ انہوں نے فرمایا ابھی مصر سے وہ قمیض لے کر چلے ہی تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے یوسف کی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبر انہیں دی تھی۔ مگر جب یوسف علیہ السلام کنعان کے کنویں میں ان کے قریب ہی تھے اور یعقوب علیہ السلام ان کے غم میں بیمار رہے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت خبر نہ دی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لانے کے لیے روانہ ہی ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ مگر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جب واقعہ افک ہوا اس کے بارے میں مہینہ بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ کرام سخت بے چین اور پریشان رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پورے 1 مہینے کے بعد وحی کے ذریعے یہ تمام تر خبریں اپنے پیارے حبیب کو دیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا علم غیب لامحدود اور ذاتی ہے، مگر انبیاء اور رسل کا علم غیب اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ وہ جس قدر چاہتا ہے وہ اپنے رسولوں کو عطا کرتا ہے۔
اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ منافقین کے نام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے نام نہیں بتائے، علامات بتائی ہیں۔ قرآن پاک میں جہاں بھی منافقین کا ذکر آیا ہے اللہ تعالیٰ نے صرف علامات بتائی ہیں، مگر اللہ جس موقع پر چاہے اللہ تعالیٰ غیب کی خبر عطا کر دیتا ہے۔ تو صرف ایک موقع پر جب غزوہ تبوک سے واپسی کے سفر کے دوران 14 یا 15 منافقین نے سازش تیار کی کہ خدا نخواستہ رات کے سفر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھاٹی پر سے گزر رہے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری سے گرا کر گھاٹی میں پھینک کر ہلاک کر دیا جائے گا خدا نخواستہ۔ اس وقت حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو پیچھے سے چلا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کی اس سازش کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مکمل آگاہ کیا۔ منافقین کے ناموں بما ان کے باپوں کے ناموں کے سمیت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو یہ غیب کی خبر سنا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ نام بتائے اور ساتھ ہی تاکید کی کہ ان کے نام کسی اور کو نہ بتائے جائے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام اپنی زندگی میں کسی اور کو بتائے۔ اسی لیے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رازدان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو دیگر تمام منافقین کے نام ایک ایک کر کے سب کو بتا دیتا، مگر اللہ تعالیٰ نے دیگر سب کی صرف علامات بتائی ہیں، نام نہیں بتائے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ اگر علامات کی بجائے نام ابتدا میں بتا دیے جاتے کہ یہ 50 60 100 یہ منافقین ہیں، تو میرے اور آپ کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے تا قیامت تک کے مومنین کے لیے اس کے اندر سبق نہ بچتا۔ ہم یہی کہتے کہ آج سے 1400-1500 سال پہلے یہ منافقین تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے صرف علامات بتائی ہیں تو ہمیشہ کے لیے نفاق کی پہچان ہو گئی ہے، اور آئندہ تک کے لیے نفاق تلاش کرنے میں آسانی ہوئی، اور ہم اپنے اندر نفاق کو تلاش کرتے ہیں، اور ہم اس چیز کے لیے محتاط رہتے ہیں کہ یہ علامات ہمارے اندر نہ ہو، کہیں منافقت ہمارے اندر نہ آئے۔ اگر سارے نام بتا دیے جاتے تو ہمارے لیے یہ اتنا باعث سبق نہ ہوتے۔ آیت کے آخر میں رب کریم فرماتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر۔ تو پس اللہ تعالیٰ تاکید یہاں فرماتا ہے کہ تم اپنا ایمان پختہ رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر۔ اگر تم ثابت قدم رہو گے اور تقوی پر پختہ رہو گے تو تمہارے لیے بہترین اجر ہے۔ یعنی ہم سب پر یہ لازم ہے کہ ہم دین کو سمجھیں اور سمجھانے کی ذمہ داری پوری کریں اور اس پر ثابت قدم رہیں۔ قرآن پاک کو ہم خود پڑھیں، اتنی عربی تو ہم جانیں کہ قرآن پاک ہمیں سمجھ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج سمجھ آ جائے، دین کا مزاج سمجھ آ جائے۔ جب دین اسلام کا مزاج سمجھ آ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج سمجھ آ جائے تو اختلافات کو فروغ نہیں ملے گا، دین اسلام کو فروغ ملے گا، اور مومن جو ہے وہ حقیقی ایمان پر قائم رہے گا۔ جب مومن حقیقی ایمان پر قائم رہے گا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ آیت نمبر 180 180 اور نہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، اور نہ خیال کریں وہ لوگ جو بخل کر رہے ہیں اس مال میں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے۔ اس مال میں بخل کرنا ان کے حق میں بہتر نہیں ہے، وہ یہ خیال نہ کریں کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے، بل هو شر لهم، بلکہ یہ ان کے حق میں برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اسی مال کے طوق بنا کر ان کی گردنوں میں پہنائے جائیں گے جس میں انہوں نے بخل کیا تھا۔ قیامت کے دن اسی مال کے طوق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالے جائیں گے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی وراثت بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔
جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرتے ہیں، رب فرما رہا ہے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بخل کرنا ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بخیل ہم کسے کہتے ہیں؟ بخیل ہمارے معاشرے میں ان لوگوں کو کہتے ہیں جو لاکھوں کمائے مگر ان کے گھروں سے ان کی عمارت، ان کی شان و شوکت نہ ٹپکتی ہو، جو شادیوں پر کروڑوں نہ خرچ کرتا ہو، جو لباس پر ہزاروں نہ لگاتا ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں کتنا بخیل ہے، کتنا بخیل ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھیں کچھ خرچ نہیں کرتا۔ مگر شرعی اصطلاح میں بخیل اسے نہیں کہتے۔ شرعی اصطلاح میں بخیل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو اسے خرچ کرنا واجب ہے اس پر وہ خرچ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے جو خرچ نہیں کرتا، شرعی اصطلاح میں وہ بخیل ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دولت سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے زمرے میں کنجوسی جو کرتا ہے وہ بخیل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سلسلہ کلام غزوہ احد کا چل رہا ہے۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو انفاق مال کی دعوت دی ہوگی تاکہ اسباب جنگ فراہم ہو سکیں، لیکن جن لوگوں نے دولت مند ہونے کے باوجود بخل کیا، یہ اشارہ ان کی طرف ہے۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے اچھا کیا ہے اور اپنا مال بچا لیا ہے۔ رب فرما رہا ہے یہ ان کے حق میں بہتر نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ اس طرح وہ بھی لوگ جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں کروڑوں کا زیور تو بنوائیں مگر جب اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینے کا وقت آئے تو بخل سے کام لیں۔ وہ لاکھوں روپیہ اپنی شان و شوکت پر، اپنی ملبوسات پر خرچ تو کریں مگر زکوٰۃ کے وقت بخل سے کام لیں۔ بخل حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیور اور کپڑا پہننے سے منع نہیں فرمایا، ضرور پہنو اگر دل چاہتا ہے تو، مگر جب زکوٰۃ دینی ہو تو زکوٰۃ دینا بھاری نہ لگے۔ اگر بنوانے کے پیسے ہیں تو زکوٰۃ دینے کے پیسے بھی کھلے دل کے ساتھ دینے چاہیے۔ ہم اگر غور سے سوچیں تو زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں ہے، زکوٰۃ تو عبادت ہے۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے اسے عبادت سمجھ کر ادا کرنا چاہیے۔ ہم اگر غور کریں تو بخل اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ اور یقین کم ہوتا ہے، اپنے مال و اسباب پر بھروسہ زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ سے محبت کم ہوتی ہے اور دولت سے محبت زیادہ ہوتی ہے، یہ بخل ہے۔ اب جتنا جتنا مسلمان کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ بڑھتا چلا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا اس کے لیے اتنا ہی آسان ہوتا چلا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ پر یقین اور بھروسے میں جتنی کمی آئے گی تو اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ سورۃ الہمزہ 30ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی شخص کا نقشہ کھینچا ہے، الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا۔ وہ شخص جو اپنا مال جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ رب فرما رہا ہے کلا، ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، وہ جہنم کی گہری ترین وادی حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ تو یہی رب کریم فرماتا ہے بل هو شر لہم، اللہ کی راہ میں دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے میں بخل کر جانا ان کے حق میں بہت برا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری کی یہ حدیث مرقوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ مال دے اور وہ اس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کا وہ مال قیامت کے دن گنجا سانپ بن کر، اور اس کی آنکھوں پر 2 نشان ہوں گے، وہ توق کی طرح اس کے گلے میں لپٹ جائے گا، اس کی باچھوں کو چیرتا رہے گا اور کہتا جائے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی، آیت نمبر 180 کی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اسی مال کا توق بنا کر سانپ جو ہے وہ توق کی طرح اسی مال کو
اسی مال کے بچانے والے کے گلے میں سانپ جو ہے وہ توق بنا کر لپیٹ دیا جائے گا۔ مسند احمد میں حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میدان حشر میں بھاگتا پھرے گا۔ کون؟ یہ اللہ کی راہ میں دینے میں بخل کرنے والا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا بھی ہو اور اس کے باوجود وہ بخل کرے۔ تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں ہے کہ یہ بھاگتا پھرے گا اور سانپ اس کے پیچھے دوڑے گا، پھر اسے پکڑ کر توق کی طرح لپٹ جائے گا اور کاٹتا رہے گا۔ طبرانی میں یہ حدیث مرقوم ہے کہ جو رشتہ دار محتاج یعنی جو غریب رشتہ دار اپنے مالدار رشتہ دار سے سوال کرے اور یہ اسے نہ دے تو اس کے لیے قیامت کے دن زہریلا اژدہا پھن سے پھنکارتا ہوا بلایا جائے گا اور اس کے گلے کا وہ ہار بن جائے گا۔ اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ کے موقع پر کنی کترا جانا اور مال بچا لینا۔ منافقین سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت ہوشیاری سے کام لیا ہے اور ہم نے بہت اچھا کیا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ ان کے لیے بہت برا ثابت ہوگا۔ اسی مال کا وبال انہیں میدان حشر میں اٹھانا پڑے گا۔ آگے رب کریم فرماتا ہے اسی آیت کے آخر میں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے کے لیے میراث ہے زمینوں اور آسمانوں کی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کی وراثت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ انسان کروڑوں اربوں کا مالک ہو لیکن موت کے ایک جھٹکے سے اس کی ساری ملکیت ختم ہو جاتی ہے۔ اصل وارث تو اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر اتنا ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی مال پھر اس کی اولاد کو دے دیتا ہے۔ فرماتا ہے کہ اچھا تیرے والد کو بھی میں نے موقع دیا تھا اس مال میں سے خرچ کرنے کا اور آخرت کے لیے اپنے لیے بہت کچھ جمع کرنے کا، مگر اس نے نہ کیا۔ اب تجھے یہ مال دیا جا رہا ہے، اب تم اسے کہاں اور کیسے خرچ کرتے ہو؟ اصل میں یہ مال ہوتا تو ایک امانت ہے، حقیقت میں تو سب چیز کا مالک اللہ ہی ہے۔ یہ چند روز کے لیے یہ امانت ایک کے سپرد، پھر وراثت میں دوسرے کے سپرد، پھر اگلی وراثت میں دوسرے کے سپرد کر دی جاتی ہے چند روز کے لیے۔ اب اس امانت کو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مفلسی اور تنگی کے وقت اللہ کے بندوں پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گویا تم نے مجھے قرض دیا ہے، اب میں تمہارا مقروض ہوں۔ شان تو دیکھیے کہ اللہ جل شانہ اپنی مخلوق کو، اپنے بندے کو کیسا لاڈ کروا رہا ہے کہ تم نے میری راہ میں خرچ کیا ہے، اب یہ تم نے مجھے قرض دیا ہے، اب میں تمہارا مقروض ہوں۔ ساری جہان کی دولتوں کا مالک فرما رہا ہے میں اب تمہارا مقروض ہوں۔ وہ واقعی اپنی مخلوق کو کیسے لاڈ کرواتا ہے۔ آگے آیت ہے، آیت نمبر 181 اور 182۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سن لی ہے ان لوگوں کی بات جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، ہم عنقریب لکھ لیں گے جو اس نے کہا ہے۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ان کے انبیاء کو ناحق قتل کرنے کو بھی ہم لکھ رکھیں گے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہیں گے اب چکھو مزہ اس جلا دینے والی آگ کے عذاب کا۔ آیت نمبر 82 ہے، 182 182۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ سب کچھ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تو اپنے بندوں کے حق میں ہرگز ظلم نہیں کرتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ یہود میں سود خوری اور زر پرستی کی وجہ سے بخل کا مرض عام ہو گیا تھا۔ جب سورۃ الحدید کی یہ آیت نازل ہوئی
من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر عظیم، کون ہے جو قرض دے اللہ کو قرض حسنا، پھر وہ اس کے لیے اسے بڑھا دے گا، اس کے لیے اور بڑھا کر، اور اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کے سلسلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت اتری کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے اور وہ اسے زیادہ اور زیادہ کر کے دے گا، تو یہود کہنے لگے کہ اے نبی، تمہارا رب فقیر ہو گیا ہے، اپنے بندوں سے قرض مانگ رہا ہے۔ اور اسی سلسلے میں تفسیر ابن کثیر میں ابن ابی حاتم میں سے یہ روایت مرقوم ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے مدرسے میں گئے۔ ان کا بڑا معلم فخاص تھا، وہ اس وقت بہت بڑے مجمع میں مذہبی باتیں کر رہا تھا، درس و تدریس کر رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا، فخاص، اللہ سے ڈر اور مسلمان ہو جا۔ اللہ کی قسم تجھے خوب معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اور اس کے پاس سے حق لے کر آئے ہیں۔ ان کی تمام صفتیں تمہاری تورات اور انجیل میں تمہارے ہاتھوں میں موجود ہیں۔ تو فخاص نے جواب دیا، کہا، ابو بکر سن، اللہ کی قسم، اللہ ہمارا محتاج ہے، ہم اس کے محتاج نہیں ہیں۔ اس کی طرف ہم اس طرح نہیں گڑ گڑاتے جس طرح وہ ہماری جانب عاجزی سے مانگتا ہے، بلکہ ہم تو اس سے بے پرواہ ہیں، ہم غنی اور تونگر ہیں۔ اگر وہ غنی ہوتا تو ہم سے قرض طلب نہ کرتا، جیسا کہ تمہارا پیغمبر کہہ رہا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہمیں تو وہ سود سے روکتا ہے اور خود سود دیتا ہے، اگر غنی ہوتا تو ہمیں سود کیوں دیتا؟ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے فخاص کے منہ پر زور سے مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم یہود سے ہمارا معاہدہ نہ ہوتا میں تجھ اللہ کے دشمن کا سر کاٹ دیتا۔ بد نصیبو، جھٹلاتے ہی رہو اگر تم سچے ہو۔ فخاص نے جا کر اس کی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اسے کیوں مارا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام واقعہ بیان کیا، لیکن فخاص اپنے قول سے مکر گیا کہ میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اللہ نے سن لی ہے ان کی بات جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اصل میں جب دین زندگی میں نہ رہے، جب دین صرف پیدائشی طور پر ہی ملا ہو، شعوری طور پر انسان دین سے واقف ہی نہ ہو، جہالت اس انتہا کو جب پہنچ جائے کہ انسان اپنے مقام سے ناواقف ہو اور اپنے خالق و مالک کو نہ پہچانتا ہو، تو اللہ کی باتوں پر یوں مذاق شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مذہبی زوال کی انتہا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات سن کر، قرآن پاک کی آیات کو سن کر انہیں جوک یاد آ جاتا ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ یہ تو وہ مقام ہے کہ مذاق میں بھی مذاق اڑانا اپنی تباہی ہے۔ رب کریم نے اس کی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ رب کریم نے فرمایا، سنکتب ما قالوا، ہم عنقریب اس کی بات لکھ لیں گے، ہم عنقریب اس کی بات لکھ لیں گے، ہم ضرور لکھ لیں گے جو اس نے کہا ہے، جو کہ تو لکھ دیں گے۔ اور رب کریم نے تا قیامت اس کی بات کو قرآن پاک میں ثبت کر دیا۔ رب نے فرمایا، ہم نے سن لیا اور ہم اسے ریکارڈ پر بھی لے آئیں گے۔ اتنا کہہ دینا ہی کسی کے دل کو دہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک بادشاہ کہہ رہا ہو کہ تمہارا یہ جرم ریکارڈ پر آ گیا ہے، ہم نے سن لیا ہے اور ہم لکھ لیں گے، عین وقت پر جب ہم سمجھیں گے، مناسب سمجھیں گے، کارروائی کریں گے۔ سنکتبو، سین زبر سا جو ہوتا ہے وہ عنقریب کے لیے۔ تو رب نے فرمایا، رب نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے لکھ لیا ہے، رب فرمایا کہ ہم لکھ لیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ، اس لفظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی رحم جھلک رہا ہے کہ جب بھی کوئی انسان کوئی برائی یا غلطی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برائی یا غلطی کو فوراً نہیں لکھتا۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ ممکن ہے یہ بندہ استغفار کر لے،
توبہ کر لے۔ جب وہ توبہ کر کے نادم ہوتا ہے اور اپنی اس غلطی پر گڑ گڑاتا ہے رب سے، رب اسے معاف کر دیتا ہے اور اس کی غلطی کو نہیں لکھتا۔ وہ تو اتنا رحیم ہے کہ جب کوئی انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نیکی کے ارادے پر ہی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب انسان نیکی کرتا ہے تو پھر رب اسے اپنی رحمت کے مطابق 10 نیکیوں کا اجر، کبھی 700 نیکیوں تک کے اجر کو اللہ تعالیٰ وہ بڑھا دیتا ہے۔ وہ رب ہے نا، وہ رحیم و کریم ہے۔ رب فرماتا ہے اسی آیت میں آگے کہ صرف ایمان سے خالی ایسی ہی باتیں کرنا ہی صرف ان کا شعار نہیں ہے، بلکہ ان کے جرم تو اس سے بھی اور آگے بڑھے ہیں، اس سے بھی بڑے ہیں۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا۔ تو نہ صرف یہ جرم جو انہوں نے کیا ہے، بلکہ ان کا یہ جرم بھی کہ انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا۔ انہوں نے زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، انہوں نے یحییٰ علیہ السلام کو خدا نخواستہ اپنی دانست میں قتل کیا، جو شہادت کے مرتبے پر پہنچے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے اپنی دانست میں تختہ دار پر لٹکا دیا۔ تو رب کریم فرماتا ہے کہ جہاں جہاں ان کے یہ جرم ہیں یہ سب ریکارڈ میں موجود ہیں۔ ہم انہیں دہکتی ہوئی آگ میں ڈالیں گے اور ہم کہیں گے وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، ہم کہیں گے چکھو جلنے والے عذاب کا مزہ، ایسا عذاب جو جلا کر خاکستر کر دے، اس کا مزہ چکھو۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ رب فرماتا ہے کہ یہ میں ظلم نہیں کر رہا تم پر، اب یہ عذاب دے کر یہ میں ظلم نہیں کر رہا، میں کسی کو ایسے ہی دوزخ میں نہیں ڈال دیتا، کسی پر کوئی زیادتی نہیں کرتا، بلکہ یہ سب کچھ یہ ظلم ان کے اپنے ہاتھوں کا آگے بھیجا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہے ہی نہیں۔ رب جب انہیں آگ میں ڈالے گا تو انہیں بتائے گا کہ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کا آگے بھیجا ہوا ہے، یہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم بالکل نہیں فرماتا۔ آیت نمبر 183 ہے، 183۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک عہد لے لیا تھا کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے۔ رب فرماتا ہے قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں واضح معجزوں کے ساتھ اور اس چیز کے ساتھ بھی جس کے لیے تم کہہ رہے ہو۔ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 184 کو ساتھ لیں گے، 184 کو۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا۔ جاءوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر، جو واضح نشانیاں لے کر آئے تھے اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے، انہوں نے ان نبیوں کو بھی جھٹلا دیا۔ اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ ان کا طریقہ ہے پرانا، آپ اس پر دکھی نہ ہوں۔ یہود جو حیلہ سازی اور بہانے بنانے میں ماہر تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لانے کا ایک اور بہانہ تراشا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لا سکتے اس لیے کہ ہمارے رب نے ہم سے پختہ عہد لیا ہے، کسی ایسے شخص کو نبی نہ ماننا جو تمہیں یہ معجزہ نہ دکھائے کہ وہ قربانی کرے اور آسمانی آگ اسے آ کر کھا جائے۔ آپ نے تو یہ معجزہ ہمیں دکھایا نہیں، اس لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تسلیم کرنے سے ہم معذور ہیں۔ قرآن پاک نے ان کے اس عذر کو بالکل باطل قرار دے کر ان کے منہ پر دے مارا۔
رب کریم فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تمہاری مقدس کتابوں میں یہ ہے کہ انبیاء کی دعا سے آسمان سے آگ اترتی اور ان کی قربانی کو جلا دیتی اور وہ اس بات کی علامت ہوتی کہ قربانی قبول کر لی گئی ہے۔ یہ اس وقت حکم تھا جب نوع انسانی عہد طفولیت میں تھی، تو مافوق العادت چیزیں انہیں بہت متاثر کرتی تھیں، تو ایسے حسی معجزے دکھائے جاتے تھے۔ حسی معجزے وہ ہوتے ہیں جسے انسان دیکھ سکے، چھو سکے، مگر اب نوع انسانی عہد پختگی میں ہے۔ اب جیسے اگر آج کل ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں کوئی جانور ذبح کریں یا بقرعید پر کوئی قربانی کریں تو اس بارے میں کوئی علامت نہیں ہوتی کہ قربانی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ دل کی اخلاص اور نیت سے اللہ تعالیٰ دل ہی کو یہ تسکین دے دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کی ہے۔ اب اس وقت جب نوع انسانی عہد طفولیت میں تھی تو مافوق العادت چیزیں انہیں بہت متاثر کرتی تھیں، مگر جو رب فرما رہا ہے کہ جب وہ رسول ایسی ہی تمام تر معجزات اور ایسی ہی باتیں انہوں نے تمہارے سامنے پیش کی، تو اس وقت کون سا تم ان رسولوں پر ایمان لے کر آئے؟ فرض کیا جیسے حضرت الیاس علیہ السلام کے سلسلے میں کہ جب وہ آئے تو پوری قوم بال نامی بت کی پجاری تھی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے پیغام وحدانیت کو انہوں نے قبول نہ کیا، تو الیاس علیہ السلام نے بال بت کے پجاریوں کو چیلنج کیا کہ مجمع عام میں آؤ، ایک بیل کی قربانی تم کرو اور ایک بیل کی قربانی میں کرتا ہوں، جس کی قربانی غیبی آگ آ کر کھا جائے گی وہ حق پر ہوگا، تو پھر اسی کو ہی سب کو تسلیم کرنا فرض ہو جائے گا۔ چنانچہ ایک خلق کثیر کے سامنے یہ مقابلہ ہوا، ایک بیل کی قربانی الیاس علیہ السلام نے کی اور ایک بیل کی قربانی اس بتوں کے پجاری قوم نے کی۔ وہ رکھی گئی سامنے اور غیبی آگ آ کر الیاس علیہ السلام کی قربانی کھا گئی، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا وہ ایمان لے آئے؟ بلکہ اسرائیل کے بادشاہ کی وہ بت پرست بیوی جو بال کی پوجا کرتی تھی، بال ان کے بت کا نام تھا، با عین اور لام ان کے بت کا نام تھا، تو اسرائیل کے بادشاہ کی وہ ملکہ جو بال پرست تھی وہ الیاس علیہ السلام کی دشمن ہو گئی، اور وہ زن پرست بادشاہ بھی اپنے ملکہ کی خاطر اللہ کے اس نبی کو قتل کرنے کے درپے ہو گیا، اور مجبوراً حضرت الیاس علیہ السلام کو اپنے ملک سے نکل کر جزیرہ نمائے سینا کے پہاڑوں میں پناہ لینی پڑی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سورۃ بقرہ میں حابیل اور قابیل کا قصہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے بھی کہ کون سچا ہے اللہ کی بارگاہ میں، انہوں نے یہی شرط رکھی کہ قربانی ہم دونوں رکھتے ہیں، تو جس کی قربانی آگ آ کر کھا جائے گی تو وہ سمجھو کہ اللہ نے قبول کی ہے اور وہ حق پر ہوگا۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، جب دونوں نے قربانی پیش کی اور ان میں سے ایک کی قربانی آگ آ کر کھا گئی اور دوسرے کی قربانی نہ کھائی، تو جس کی قربانی آگ نے نہ کھائی تو کیا اس نے حق کو مان لیا؟ کیا اس نے بھائی کی بات کو مان لیا کہ ہاں تم سچے ہو میں جھوٹا ہوں؟ لیکن ایسا نہیں ہوا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ تو رب فرماتا ہے کہ تمہارے پاس ایسے ہی رسول آئے کھلی نشانیوں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور صحیفوں کے ساتھ، اور اس حصی معجزے کے ساتھ بھی جس کا تم مطالبہ مجھ سے کر رہے ہو، تو جب انہوں نے ایسے حصی معجزے دکھائے تو کیا تم نے اس وقت ان کی حق کو مان لیا، ان کے پیغام کو مان لیا، اللہ کو معبود واحد ہونا مان لیا؟ نہیں، بلکہ تم تو ان کے قتل کے درپے ہو گئے۔ تو رب فرماتا ہے کہ اگر یہی حصی معجزہ حق کو تسلیم کرنے کے معاملے میں شرط ہے، فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو یہاں رب کریم فرماتا ہے اگر تم سچے ہو تو تم نے اپنے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جھوٹ کا پردہ چاک کرتے ہوئے فرمایا، اے حق کے دشمنوں، تم کس منہ سے آتشی قربانی کا معجزہ مانگتے ہو؟ جن انبیاء نے یہ معجزہ دکھایا کیا تم نے ان کی نبوت کو تسلیم کیا؟ نہیں، ان کی نبوت کو تسلیم کرنے کی بجائے تم تو ان کے قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ تم ایسی باتیں کرتے ہو،
تمہارا تو دامن معصوم انبیاء کے پاک خون سے داغدار ہے، ایسی باتیں کرتے ہوئے تمہیں سوچنا چاہیے۔ اب رب کریم آیت نمبر 184 میں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اور ان کی دل آسائی کرتے ہوئے رب کریم فرماتا ہے فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کے پیغام حق کو نہیں مان رہے، تو یہ قوم شروع سے ہی ایسی کرتے آئی ہے۔ اللہ کے جو بھی رسول سچے صحیفے لے کر آئے، واضح نشانیاں لے کر آئے، روشن کتاب مکمل شریعت کے ساتھ لے کر آئے، انہوں نے تو ان کو بھی جھٹلایا ہے۔ انبیاء کو، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلانا تو ان کی عادت رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے دکھی دل نہ ہوں آپ۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ منکرین حق کا تو یہ پرانا شیوہ ہے، آپ ان منکرین حق کی کج بحثی اور ہر دھرمی سے دکھی نہ ہوں، یہ ان کا پرانا طریقہ ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کو بھی اسی طرح جھٹلایا، اس کے باوجود کہ وہ اپنی سچائی کی روشن اور ناقابل تردید دلیلیں دے کر آئے تھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین ثم آمین۔